عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے اور زلفی بخاری صاحب اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے سامنے خان صاحب کی قید کے حوالے سے معاملہ اٹھانے کے لیے جنیوا میں موجود ہیں۔ دیر از نو پاکستانی میل فیمیل ڈیڈ الائیو ریئل امیجنڈ ایز فیمس ایز عمران خان۔ پابندیاں اس کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی ماڈرن ترین فورس تھی اور ہم نے اس کو شکست دے دی ہے۔ بھائی شکست کدھر آپ نے اس کو دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پتا تھا اور کوئی بیک ڈور بات چیت پاکستان کے ساتھ چل رہی تھی اور تبھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ آفر کی گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے اس کو شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے تو وہ آفر ایکسپٹ کر لی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے اور زلفی بخاری صاحب اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے سامنے خان صاحب کی قید کے حوالے سے معاملہ اٹھانے کے لیے جنیوا میں موجود ہیں، جہاں پر مختلف ڈیلیگیٹس سے وہ ملاقاتیں کریں گے، کونسل کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں گے۔ یہ معاملہ پہلے بھی خان صاحب کی فیملی کی جانب سے، ان کی جماعت کی جانب سے، ان کے سیاسی رفقا کی جانب سے اقوام متحدہ کے سامنے اٹھایا گیا تھا کہ خان صاحب کو جن جیل کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے اوپر اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ایک بیان آیا تھا۔ اب دوبارہ اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان اور ان کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری صاحب جنیوا میں موجود ہیں، جہاں پہ وہ کونسل کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے جو ڈیلیگیٹس ہیں، جو دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، وہ ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور خان صاحب کی قید کا معاملہ ان کے سامنے اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اب خان صاحب کی ایک گڈ لک ہے کہ خان صاحب پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر تو ہیں، لیکن دنیا بھر میں بھی خان صاحب کا تعارف کروانے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پہلے آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ لیڈر کون ہے، اس کا سیاسی نظریہ کیا ہے، یہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے، یہ پہلے کیا کرتا رہا۔ لیکن خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کو زیادہ تر دنیا ویسے ہی جانتی ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ گارڈین کے اندر ایک پیس بھی چھپا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گارڈین نے خان صاحب کی قید کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، بلکہ ایک آرٹیکل اس میں چھاپا گیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے قیدی نمبر 804 کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ آرٹیکل گارڈین کا شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہ برطانوی اخبار ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جسٹ سو وی آر کلیئر، انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں۔ دا فالوئنگ از اے فیکٹ، کہ یہ ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے، یعنی یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے، یہ کوئی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہم بات نہیں کر رہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ایک حقیقت، ایک فیکٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ فیکٹ کیا ہے جو گارڈین نے لکھا؟ آگے وہ لکھتے ہیں، ناٹ اوپینین، ناٹ اے پوائنٹ آف ویو، ناٹ اے ہاٹ ٹیک۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اوپینین نہیں ہے، کوئی جو ہے گرم جوشی میں کہیں بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے جو ایک حقیقت ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور آگے حقیقت کیا ہے وہ لکھتے ہیں، دیر از نو پاکستانی میل فیمیل ڈیڈ الائیو ریئل امیجنڈ ایز فیمس ایز عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی زندہ مردہ موجودہ سب کا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو عمران خان صاحب سے زیادہ پاپولر ہو۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ برطانوی اخبار گارڈین لکھ رہا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب کا کیس آپ کو پلیٹ کرنے کے لیے کچھ زیادہ چیزیں سمجھانی نہیں پڑتی، جب اس شخص کے حوالے سے وہاں پہ یہ خبریں آتی ہیں کہ اس پہ گھڑی چوری کا مقدمہ ہے اور اس پہ اس قسم کا بھونڈا مقدمہ ہے، تو پھر وہ اور مسئلہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ جناب یہ پولیٹیکل مقدمات ہیں، سیاسی طور پہ انتقام ان سے لیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے ہمارے والد کو یا ہماری جماعت کے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا، اینی وے، اب خان صاحب کی رہائی کا جو معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عید کے بعد ہم نے ایک بڑی کمپین چلانی ہے اور اس کمپین کے نتیجے میں خان صاحب کو رہائی دلوانی ہے، حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جنید اکبر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ 27 مارچ یعنی یہ جو آنے والا جمعہ ہے اس دن سے دن 3 بجے کے وقت یہ سارا معاملہ شروع ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی جو دفتر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی عہدیداران ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پشاور موٹر وے انٹرچینج کے اوپر عمران خان رہائی موومنٹ کی ممبرشپ کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، وہاں پہ لوگوں کے نام رجسٹرڈ کیے جائیں گے اور پھر باقاعدہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے موومنٹ چلائی جائے گی۔ میں نے آپ کو ساتھ پہلے بھی یہ چیز شیئر کی تھی کہ سہیل افریدی صاحب جس طرح بلوچستان گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کشمیر بھی جانا ہے اور گلگت بلتستان بھی جانا ہے
اور خان صاحب کی رہائی کے لیے بھرپور موومنٹ چلانے کی تیاری ہو رہی ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے جب یہ آگے بڑھے گا تب ہی پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اپریل کے اینڈ تک، اپریل کے آخر تک جا کے پتہ چلے گا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. حکومت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کس حد تک دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوتی ہے. باقی انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو پریس عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، جس طرح کی ان کی میڈیا کوریج ہو رہی ہے، obviously یقیناً وہ حکومت کو تو پسند نہیں آتی ہوگی، لیکن اس کا دباؤ بھی حکومت کے اوپر ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. اچھا جی، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور گزشتہ رات بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کافی کچھ اچیو کر لیا ہے، اور اب ایران کی یہ خواہش ہے کہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے. ہم بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ امریکہ کے جو سیکرٹری آف وار ہیں، یعنی ان کے جو وزیر دفاع ہیں، ان کو بھی موقع دیا گیا ٹرمپ کی جانب سے. اور انہوں نے کہا، یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے ٹی وی پہ لائیو کہا کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی ماڈرن فوج کو اتنی بری شکست نہیں دی گئی جیسے ہم نے فوراً ایران کو شکست دی ہے. ایران وہ ملک ہے جس کے اوپر تقریباً 50 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں. نہ وہ کہیں سے اسلحہ خرید سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دیگر ٹیکنالوجی دی جا سکتی ہے. پابندیاں اس کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، ہر قسم کی پابندیاں اس کے اوپر ہیں. لیکن اس کے باوجود امریکہ کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی ماڈرن ترین فورس تھی اور ہم نے اس کو شکست دے دی ہے. بھائی شکست کدھر آپ نے اس کو دی ہے؟ حالت یہ ہے کہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، رشین ٹی وی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ان کا یہ جدید ترین میزائل ہے جس کو ایران نے مار گرایا ہے. اس سے پہلے ان کے ایک ڈرون کو بھی مار گرایا گیا، اور ابھی بھی خطے کے اندر ایران کی جانب سے سٹرائکس کی جا رہی ہیں اور مسلسل اسرائیل کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو سامنے آپ الجزیرہ کی خبر دیکھ رہے ہیں، یہ چند گھنٹے پہلے کی خبر ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر مسلسل ابھی بھی گر رہے ہیں بمز، ابھی بھی گر رہے ہیں میزائل جو ایران کی جانب سے داغے جا رہے ہیں یا ایران کی جانب سے پھینکے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر نقصان ہو رہا ہے. دوسری جانب جہاں پہ امریکہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن امریکہ بھی ایران کے اندر اس نے مسلسل کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. یہ سامنے جو فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ امریکی سینٹ کام کی جانب سے شیئر کی گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایران کے اندر مسلسل کاروائیاں کر رہے ہیں اور ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے ساتھ جنگ بندی کی خواہش بھی ہے امریکہ کی. اور وہ خواہش کیوں ہے؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز جس طریقے سے بلاک ہوئی ہوئی ہے، عالمی سطح کے اوپر جو اس وقت ایک بحران کریٹ ہو رہا ہے، اس کا متحمل نہ امریکہ ہو سکتا ہے نہ دنیا ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس ساری چیز کے اندر پاکستان نے بھی اپنی انٹری ڈالی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم یہ جو مذاکرات ہیں ان کو ہوسٹ کر سکتے ہیں. اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈائیلاگ ہوتا ہے تو ہم اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے، اس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد شہباز شریف صاحب کی وہ جو ٹویٹ ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، جو یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پتا تھا اور کوئی بیک ڈور بات چیت پاکستان کے ساتھ چل رہی تھی، اور تبھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ آفر کی گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے اس کو شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے تو وہ آفر ایکسپٹ کر لیا. اچھا، ایران ابھی تک یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور یہ بات چیت کا شوشہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ سٹیبل ہو جائیں، اور جو دنیا بھر میں مارکیٹس ڈوب رہی ہیں وہ مارکیٹس بھی سٹیبل ہو جائیں، اور اس وجہ سے امریکہ یہ شوشے چھوڑ رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر تو یہ بات چیت چل رہی ہے، اور پاکستان نے بھی اس کے اندر جو ہے آفر کی ہے. اچھا، جب سے پاکستان نے یہ آفر کی ہے اس کے بعد سے انڈیا میں بڑا مسئلہ ہوا ہے. ویسے تو مودی جی نے بھی ایک ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے اندر مودی جی نے لکھا کہ جی ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، اور آبنائے ہرمز کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اپنے کردار کا بھی ذکر کیا. لیکن بھارتی میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے کہ بھائی بھارت کدھر ہے، کوئی اس سے کیوں نہیں پوچھ رہا، پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے. تو کافی زیادہ بھارتی میڈیا کو تکلیف، اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے پروگرام جو بھارتی میڈیا میں ہو رہے تھے وہاں پہ ایران، امریکہ، اسرائیل اور جو دیگر ممالک ہیں ریجن کے، ان کے بجائے پاکستان زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا. پاکستان کی لے دے ہو رہی تھی، پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، کیسے اس کے ساتھ جناب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیسے اس کو اس ڈائیلاگ میں شامل کیا جا سکتا ہے. ہمیں نظر آیا کہ کافی زیادہ تکلیف تھی پاکستان کے حوالے سے بھارت کے اندر. لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈوائزر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی قریبی شخصیت جن کا براہ راست ٹیلی فون کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے رابطہ بھی ہے، اور اکثر وہ اس چیز کا ذکر بھی کرتی رہتی ہیں، لورا لومر صاحبہ، اور یہ کافی زیادہ اسلامو فوب ہیں، اسلام مخالف جذبات رکھتی ہیں. تو جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی کہ ہم
ان مذاکرات کو ہوسٹ کرنے کے لیے، ان کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کو ٹرمپ نے شیئر بھی کیا. لیکن لورا لومر نے ہمارے وزیر اعظم کی ٹویٹ کے اوپر لکھا، کیا لکھا کہ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ. اوہ، مطلب انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کیا کر رہے ہیں، کہ کیا اس چیز کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. مطلب ایک طرح سے انہوں نے طنز کیا دا ٹیررسٹ پاکستانی گورنمنٹ. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دہشت گرد حکومت جو ہے اب وہ کیا مذاکرات کروا کے اس جنگ کا خاتمہ کروائے گی ود اندر اسلامک ٹیررسٹ رجیم. ایک اور جو دہشت گرد اسلامک رجیم ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور پاکستان جیسا دہشت گرد ملک اس میں اپنا کردار ادا کرے گا. یہ بڑی انہوں نے تنقید کی. آگے انہوں نے لکھا دس از دا سیم پاکستان whose citizens stormed the US consulates in Pakistan weeks ago where they attempted to murder American consulate employees. Pakistan is a terrorist state. They just threatened to nuke India last week. Well, when did we threaten? مطلب ہم نے کب امریکہ کو یا انڈیا کو تھریٹن کیا ہے؟ When that happened, I don't know. وہ یہ کہہ رہی کہ یہ تو پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور پچھلے ہفتے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم انڈیا کے اوپر جوہری ہتھیاروں سے حملہ کر دیں گے. بھائی یہ پتہ نہیں کس نے ان کو بتایا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لورا لومر جو ہے پچھلے دنوں انڈیا گئی ہوئی تھی. ویسے وہاں پہ ایک انڈین صحافی نے کافی ان کی طبیعت صاف کی تھی اور کہا تھا کہ بھائی آپ تو اسلام مخالف باتیں کرتی ہیں، آپ ایک نسل پرست شخصیت ہیں اور آپ ایسی ہیں، آپ ویسی ہیں. پر اینی وے اب انڈیا سے آنے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان نے پچھلے ہفتے انڈیا کو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے اوپر جوہری حملہ کر دیں گے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے کوئی ایسی دھمکی کسی بھی ملک کو دی ہے. پاکستان نے جب بھی کیا ہے اپنے دفاع میں بات کی ہے. اینی وے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو اس میں کردار ہے ابھی تک وہ کیا کردار ہوگا یہ واضح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک عظیم جنگ جیت لی، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. کافی زیادہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ان کی فیس سیونگ میں کس طریقے سے پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، ایک یہ بحث بھی ہو رہی ہے. لیکن اوور آل اگر اس کو اچیو کر لیا جاتا ہے، جنگ بندی کو اچیو کر لیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہوگی اور اس میں اگر پاکستان کا کردار ہوتا ہے تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے انڈیا میں بھی کافی زیادہ تکلیف ہے. لیکن میں نے پہلے بھی بات کی تھی، دوبارہ بات کروں گا کہ کیا کوئی امریکہ سے پوچھے گا کہ آج جنگ بندی کے اوپر تو ہم سب بغلے بجانا شروع ہو جائیں، لیکن یہ جنگ آپ نے کس عالمی قانون کے تحت شروع کی تھی؟ کیسے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو مار دیا آپ نے؟ عراق کے اندر پہلے 2 لاکھ بندے مار دیے جب ایک جنگ شروع کی تھی. پھر لبنان میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل کیا کر رہا ہے. ایران کے اندر آپ نے 200 بچوں سمیت 1300 لوگوں کو مار دیا. تو جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ کوئی بھی جنگ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب اس جنگ بندی کی بات ہوتی ہے تو پھر اگین پوری دنیا کے سامنے کریڈٹ لیتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی امن اور جو ہے اس کے بہت بڑے جو ہے چیمپئن ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دنیا بھر میں جو عام سیولینز کی ڈیتھس ہوتی ہیں جنگوں کے دوران، اس میں میرے خیال میں جو امریکہ کا کردار ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. اچھا، اب امریکہ کی جانب سے جو خطے کے اندر کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور جو ایران کے اندر کارروائی کی جا رہی ہے، ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری فوٹیجز سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کویت کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے یا اس جو ہے عرب ملک کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو جب یہ کہتے ہیں جی ایران نے وہاں پہ کیوں حملہ کیا، تو یہ ایک امپورٹنٹ اور سمجھنے والی چیز ہے کہ ان ممالک میں جو امریکہ کے اڈے ہیں وہاں سے امریکہ میزائل بھی مار رہا ہے، وہاں سے امریکہ اپنے جہاز بھی اڑاتا ہے، وہاں پہ امریکہ نے ریڈار بھی لگائے ہوئے ہیں، اور راستے میں وہ جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں میزائل ان کو بھی وہ انٹرسپٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے پھر آگے سے ایران کی جانب سے وہاں پہ اٹیکس کیے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو سامنے آپ کو ٹویٹ نظر آ رہی ہے یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ، اس کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی حکومت کی جانب سے ایک بیلسٹک میزائل مارا گیا اسرائیل کی جانب، لیکن وہ بیروت میں گر گیا. بیروت کے اوپر وہ میزائل گر گیا ہے. اور آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ once again the Iranian regime shows it doesn't care who gets hurt in its efforts to target Israel. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ سیولینز بھی ہٹ ہوئے، وہاں پہ کافی نقصان ہوا بیروت میں، لیکن یہ جو میزائل ہے یہ ایران نے مارا تھا اسرائیل کے اوپر، لیکن راستے میں گر گیا وہ بیروت کے اوپر. اب یہ اسرائیلی فورسز یہ کہہ رہی ہیں بھائی آپ کو کیسے پتا کہ وہ وہاں پہ گر گیا؟ بیروت کے اندر اور لیبنان کے اندر 1000 سیولین مار دیا اسرائیل نے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ حملہ کرتے ہیں، کسی اور جگہ پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ایران کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ رشین ٹی وی کے جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اسٹرائک کی، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. اور ابھی بھی یہ جو لبنان میں کاروائیاں کر رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن یہاں پہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ لبنان پہ جو میزائل گر رہے ہیں وہ ایران پھینک رہا ہے. اور اسی وجہ سے جو ٹکر کارلسن ہے امریکن جرنلسٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے
کہ کوئی میزائل مار دیا جائے خدا نخواستہ مسجد اقصی کے اوپر اور یہ کہیں کہ جی یہ ایران نے مارا ہے، اور پھر وہاں پہ جو بھی ان کے اپنے عزائم ہیں ان کو یہ پورا کرنے کی کوشش کریں، مسجد اقصی کو قبلہ اول کو شہید کر کے وہاں پہ جو یہ ٹیمپل قائم کرنا چاہتے ہیں، عبادت گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کو یہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور ٹکر کارلسن واحد جرنلسٹ ہے جو پہلے دن سے بار بار اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے، ولا عالم اس کے پاس کیا انفارمیشن ہے، وہ بڑا باخبر صحافی ہے، کیوں وہ اس کے اوپر بار بار ذکر کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ایک انتہا پسند رژیم امریکہ کے اندر ہے، یعنی امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کافی زیادہ انتہا پسند ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسرائیل اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گا تو اس سے وہ بھی کوئی مذہبی کونوٹیشن لیتے ہیں کہ پھر یہ ہوگا، اور اسرائیل کا تو جو وہاں پہ جو انتہا پسند ہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے۔ اینی وے اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں ایران کو کوئی شرم نہیں ہے، ایران کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ دیکھیں وہ کس جگہ پہ میزائل گر رہا ہے، سیولین اس سے ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ میزائل مارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20,000 بچہ تو صرف غزہ میں مار دیا، اور یہ دنیا کے سامنے آپ ان کے کانفیڈنس کا اندازہ لگائیں، ان کے شرم کے لیول کا اندازہ لگائیں کہ یہ اسی منہ سے اسی ڈیٹائی سے آگے ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کیا کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں وہ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی، لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ کوئی دنیا میں اٹھتا نہیں ہے، کوئی کوشچن نہیں کرتی حکومت ان سے کہ بھائی تم لوگ کر رہے کیا ہو۔ آج تم لوگ جنگ بندی کی بات کر رہے ہو، لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ کس قانون کے تحت تم لوگوں نے یہ جنگ مسلط کی ایران کے اوپر۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کے اوپر مسلسل ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اب سے چند گھنٹے پہلے بھی جو اطلاعات آئی تھیں ان میں بھی یہ چیز کلیئر ہوئی کہ ملٹی وار ہیڈ والے میزائل بھی پھینکے گئے ہیں، یعنی ایک میزائل جاتا ہے اس میں سے بہت سارے دیگر میزائل نکلتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ وہ اسرائیل کے اندر ہٹ کر رہے ہیں، اور اب کافی زیادہ اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان میزائلوں کو روکنے میں اب تک کیوں ناکام ہوا ہے، کیونکہ تاثر یہی تھا کہ وہاں سے کوئی میزائل نہیں آ سکے گا، شاید کوئی اکا دکا آ جائے، باقی جو پورے خطے کے اندر سب مل کے اسرائیل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خطے کے اندر جتنے بھی امریکی اڈے ہیں وہ چاہے کسی بھی ملک کے اندر ہوں، وہ سب مل کے ایک ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر جا کے کوئی میزائل نہ گرے، سب اسرائیل کی حفاظت کے لیے یکجا ہیں جناب، پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر وہاں پہ ایرانی میزائل پہنچ رہے ہیں تو یقیناً یہ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پہ اب کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل تو یہی سمجھتا ہے کہ جی اس کی جو سلامتی ہے یا اس کی جو سالمیت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ پوری دنیا تباہ کر دے لیکن پوری دنیا میک شور کرے کہ جناب اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، ایک اور ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جو اسرائیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ پہ آگے پیچھے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف شخصیات جن کو اسرائیل نے شہید کیا وہ ایک لائن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک ایک کر کے جناب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ بنیادی طور پہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے ہم نے سب کو جو ہے شہید کر دیا، اور اسی ویڈیو کے اندر آگے چل کے جو ترکی کے صدر ہیں ان کی بھی تصویر آتی ہے، تو کیا ان کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے؟ آلدو کہ طیب اردگان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں تقریر کی ہے اسرائیل کے خلاف اور کہا ہے کہ جناب اس نے دنیا کا امن تباہ کر دیا، اور کافی جو ہے کڑی تنقید کی ہے، لیکن کیا اسرائیل کوئی ایسی حرکت کرے گا؟ میرا نہیں خیال اسرائیل کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ وہ ترکی کو اس طرح ہٹ کرے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایران جیسی فوج جس کے اوپر پابندیاں ہیں، جن کے پاس کوئی ماڈرن ایکوپمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو اتنا زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اگر ترکی کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور ویسے بھی ترکی کے ساتھ تو ان کے درینہ تعلقات ہیں، ٹریڈ بھی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ترکی نے تو ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، آج سے نہیں کیا ہوا، غالباً کوئی 1950 سے یا اس سے بھی پہلے کا کیا ہوا ہے، تو ترکی تو کب سے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، وہاں پہ سفارت خانے بھی ہیں، ٹورزم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ترکی میں، جو زیادہ ٹورزم ہے وہ اسرائیلی ٹورسٹ اگر آپ ترکی جائیں تو آپ کو بہت سارے نظر آتے ہیں، تو وہ ان کے تو آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی جنگ وغیرہ ہوگی۔ باقی کہیں پہ بھی اسرائیل کو لگے کہ جناب کوئی ان کا دشمن ہے تو وہ اس کو ہٹ کرنے کی، ٹارگٹ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال چیزیں اس نہج پہ پہنچی ہیں کہ وہ ترکی کے صدر کو خدا نخواستہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کسی قسم کا کوئی چانس نہیں لوں گا، وہ ہے کم جونگ ان، نارتھ کوریا کا صدر، نارتھ کوریا کا سربراہ، ڈیئر لیڈر۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جی جوہری ہتھیار بنائیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ بنائیں گے، مزید ان کو جو ہے آگے پھیلائیں گے، یعنی پھیلانے سے مراد ہے
کہ مزید ان میں اضافہ کریں گے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس نے خطے کے اندر وہ جو اپنی ہے نا ساری کاروائیاں یعنی جو فوجی مشقیں وغیرہ ہیں وہ بھی شروع کی ہوئی ہیں. ادھر میزائل مار رہا ہے, ادھر میزائل مار رہا ہے, اور اس نے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جوہری پروگرام جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ چلے گا اور اسی طرح چلتا رہے گا, اور اگر کسی نے ہم پہ حملہ کیا تو پھر آگے سے اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ملک اگر وہ فوجی اعتبار سے مضبوط ہو تو امریکہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. کوئی بھی ملک. ایران فوجی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے. ایران اپنی سٹرینتھ جو گیدر کرتا ہے وہ اس کے جذبے سے گیدر کر رہا ہے, اپنی عقل سے وہ جس قسم کی اسٹریٹجی بنا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے امریکہ کو. ادروائز نہ ان کے پاس ماڈرن اکوپمنٹ ہے, نہ کوئی بہت زیادہ ان کی ماڈرن فوج ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو جنگ لڑی ہے وہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے, کیونکہ نہ کوئی ایئر ڈیفنس ہے نہ ایئر فورس ہے. ان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. چند طیارے ہیں وہ بھی اتنے پرانے طیارے ہیں, ٹینک بھی بہت پرانے ہیں, باقی جو اسلحہ ہے وہ بھی بہت پرانے ہیں, لیکن خود وہ اسلحہ وغیرہ بناتے رہے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے جنگ کی پلاننگ کی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم اگر اس طریقے سے لڑیں گے تو شاید ہم نقصان پہنچا سکیں. اور ابنائے ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں. ابنائے ہرمز سے کیوں نہیں کوئی جہاز گزر سکتا, کہ وہ یہ تو کہتے ہیں ہم نے پوری نیوی تباہ کر دی ہے. ٹرمپ بار بار کہتا ہے نا کہ ہم نے نیوی تباہ کر دی ہے ایران کی, اور ایران کی اب کوئی نیوی نہیں رہی, لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں جی ہم ابنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتے, دنیا آ کے ہماری مدد کرے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں انڈر گراؤنڈ ایران نے ٹنلز بنائی ہوئی ہیں. جی ہاں جی, سمندر کے نیچے ایران نے ایران کی سائڈ سے ٹنلز بنائی ہوئی ہیں, سرنگیں بنائی ہوئی ہیں, اور ان سرنگوں کے اندر میزائل نصب ہیں, اور جس ٹائم بھی وہ چاہیں گے وہاں سے ایک کلک کے ساتھ وہ میزائلوں کو چلائیں گے, جو مائنز ہیں ان کو ریلیز کریں گے, اور جو بھی شپ وہاں سے گزر رہی ہوگی وہ اڑ جائے گی. تو اتنی زیادہ انہوں نے وہاں پہ اس قسم کی انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے, اس قسم کی وہاں پہ فوجی مواد نصب کیا ہوا ہے کہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ ہم جنگ کر کے جیت نہیں سکتے. انہوں نے وہ مائنز چھوڑ دینی ہے, وہ میزائلز چھوڑ دینے. ایون اگر ہمارا جہاز بھی جائے گا, امریکہ کا اگر اپنا ایئر کرافٹ کیریئر بھی وہاں پہ جائے گا تو وہ اس کو بھی اڑا دیں گے, اور اسی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں جا رہے اور انہوں نے وہاں سے واپس بھیج دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھولنے میں یہ ناکام ہوئے ہیں اور اب یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ویسے ویسٹرن میڈیا کچھ یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے, ایک عرب ملک ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور ایران کو مزید کمزور کیا جائے. واللہ عالم اب اس میں کتنی صداقت ہے. اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور سارے ملک کمزور ہوں, لیکن ویسٹرن میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور وہ ایک ملک کا نام بھی لے رہا ہے. آنے والے اگلے کچھ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں صدر ٹرمپ نے جیرڈ کشنر کا نام بھی لیا ہے, اسٹیو وٹکاف کا نام بھی لیا ہے, جے ڈی وینس کا نام بھی لیا ہے, لیکن اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ جو ان کا داماد ہے اور اسٹیو وٹکاف ہے, یعنی کشنر اور اسٹیو وٹکاف, ان کے حوالے سے ایران نے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کسی اور کو آپ بھیجیں, اپنی ایڈمنسٹریشن کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں, ہم ان سے بات کریں گے. ان کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں, کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں, یہ اسرائیل کے بڑے قریب ہیں. اینی وے, اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے اور یہ معاملہ کدھر جا کے تھمتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.